آپ تمام کو یا علی مدد کے بعد ہم بہت معذرت خواہ ہیں۔ کچھ عرصے سے کچھ علمی تحفہ آپ تمام دوست احباب کے حضور جو پیش کرنا چاہیے تھا، اس میں ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی، کچھ صحت کے معاملات بھی تھے اور کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر بھی ہم اس کام میں کچھ تاخیر ہو گیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہمیں معاف فرما دیں گے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم علم کی اہمیت پہ، علم کیا ہے اور عالم کون ہے، علم، عالم اور معلوم پہ ہم کچھ تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور قرآن و احادیث کی روشنی میں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا ایک سوال کیا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کو مرحبا کہتا ہوں کہ اس نے بہت باریکی سے قرآن کو پڑھا، قرآن سے اس سوال کو نکالا، اور اس سوال کے نتیجے میں ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو علم حاصل کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ اس دوست کا کہنا یہ ہے کہ سورہ احزاب میں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی بات ہے، تو اس بیچ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی جو آیت ہے، چونکہ یہ آیت وہاں پہ ہے لہٰذا یہاں اہل بیت سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج ہیں، اور یہاں اہل بیت سے مراد پنجتن نہیں ہیں بلکہ تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ آیت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کے اس تذکرے کے بیچ میں ہے، مگر چونکہ آپ اگر قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کی ایک نزولی ترتیب ہے اور ایک مصحفی ترتیب ہے۔ آپ تفسیر الکشاف میں دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 کی تفسیر میں آپ نے ترتیب نزولی کا ذکر فرمایا ہے اور مصحفی ترتیب کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلے اس آیت کے کو پڑھتے ہوئے، اس سے پہلے 28 نمبر کی آیت سے پڑھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سرزنش یا ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کے طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کی دگنی سزا ہوگی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اور اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ کسی شخص کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو، اس کے دل میں کوئی امید پیدا نہ ہو جائے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، تو فرمانبرداری کرتی رہو اس آیت کا سلسلہ آیت نمبر 34 سے ہے، اور اس کے بعد جو اہل بیت کی جو آیت ہے اس کی شان نزول الگ ہے، الگ موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بعد میں جو نزولی ترتیب میں قرآن چونکہ نہیں ہے، اس کو مصحفی جو ترتیب میں رکھا گیا ہے، تو مصحفی ترتیب کے اندر اس آیت کو اس بیچ میں رکھا گیا ہے۔ یہ آیت اس طرح سے ہے، اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سلسلہ اس طرح سے ہے، لیکن اور زکوٰۃ دیتی رہو کے بعد اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو کے بعد، تو پھر یہ آیت یہاں پہ بات میں رکھا گیا
کہ رسول خدا چاہتا ہے کہ تم میں جو اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیں اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی سوال کرے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ آیت بعد میں اس کے بیچ میں یہ آیت رکھی گئی ہے، تو پھر اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل آیت نمبر 34 کے اندر ہی ہے کہ فرمایا گیا کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تو یہاں پہ جو فرمایا گیا اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیت، تو یہاں پہ بیوتکن فرما کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیویوں کی بہت سارے گھروں کی بات کی گئی۔ ہر بیوی کے لیے گویا کہ ایک الگ گھر تھا، ان سب گھروں کو ملا کر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کہا گیا، یعنی بیوت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بیوت تھے۔ اور اسی حقیقت کا برملا اظہار آیت نمبر 33 کے اندر اس کا جو ہے 53 کے اندر اس کا اظہار کیا گیا، فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن، یعنی اے مومنو آپ رسول کے گھروں میں داخل نہیں ہو جاؤ، یعنی بغیر اجازت لیے یا بغیر آواز دیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے الگ الگ بیوت تھے، ان بیوت میں سے ایک بیت کو، ایک واحد بیت کو، اور اس بیت میں رہنے والوں کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کیا گیا ہے، سارے بیوت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ خداوند تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی جگہ اہل بیوت کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے کہ سارے گھروں کی بات ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، صرف اہل البیت فرمایا گیا، ایک بیت، ایک گھر کا ذکر کیا گیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے الگ الگ بیوت تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بہت سارے بیوت تھے، بہت سارے گھر تھے۔ اب قرآن سے اس دلیل کے بعد میں احادیث کی طرف آؤں گا، تو احادیث میں سب سے پہلے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل اہل بیت النبی، حدیث نمبر 6211، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے صبح کے وقت، ان پر ایک نقش و نگار والی کالی چادر تھی۔ حضرت حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اس چادر میں داخل کیا، پھر حضرت حسین آئے، اس کو بھی چادر میں داخل کیا، پھر حضرت فاطمہ علیہ السلام آئے، ان کو بھی اس چادر میں داخل کیا، پھر حضرت علی علیہ السلام آئے، ان کو بھی اس چادر میں داخل کیا، پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آیت اس وقت پڑھی گئی ان ہستیوں کو اس چادر کے اندر داخل کر کے، یہ صحیح مسلم کی جو ہے نا یہ صحیح حدیث ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں جیسا پاک کرنا چاہیے ویسا ہی پاک کر دیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر جامع ترمذی کتاب مناقب اہل بیت النبی فضائل اہل بیت النبی حدیث نمبر 3787 کے اندر عمر بن ابی سلمہ ربی بن نبی سے روایت ہے، ربی بن نبی سے مراد جس کی پرورش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور جو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ہے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا اکثر مفسرین نے حضرت بی سلمہ کی مرتبت بیان کی ہے، ام سلمہ، لہذا کیونکہ اس کی ایک فضیلت تو یہ تھی، میں اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس کی مرتبت کے بارے میں، ام سلمہ کے مرتبت کے حوالے سے، کہ آپ حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنے والے جو مومنات و مومنین تھے ان میں حضرت ام سلمہ بھی شامل تھی، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو مومنین و مومنات تھیں تو ان کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے، یہ صحیح مسلم
کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل جعفر بن ابی طالب و اسما بنت امیس و اہل سفینتہم، ان کے شان میں جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 6360 کے اندر، حبشہ کی طرف جو ہجرت کیے تھے، جو تکالیف وہاں پہ 6-7 سالوں تک برداشت کی، ان کی شان میں یہ حدیث ہے۔ تو فرمایا ایک دن ہجرت کے جو ہے نا بعد حضرت عمر نے کسی معاملے میں ایک مومنہ سے کہا کہ ہجرت کے معاملے میں ہم آپ پر سبقت لے گئے۔ تو پھر اس مومنہ نے کہا کہ میں رسول خدا سے ضرور ذکر کروں گی، یعنی یہ ذکر کروں گی کہ ہم نے وہاں کیا کیا تکالیف دیکھیں، ان تکالیف کی گواہ صرف خدا ہیں اور اس کے رسول ہیں، جو تکالیف ہم نے حبشہ میں دیکھیں۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کے عرض کیا کہ حضرت عمر نے ہم سے یہ کہا کہ ہم آپ پہ سبقت لے گئے ہیں، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک عمر آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، اس کے اور اس کے دوستداروں کی ایک ہجرت ہے اور آپ کی 2 ہجرتیں ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم حدیث 6360 کے اندر یہ بیان ہے، آپ کو میں نے پہلے ہی عرض کیا۔ تو حبشہ کی طرف سفر کرنے والے، جو ہجرت کرنے والے جو مومنات و مومنین تھے، ان کی مرتبت آپ تمام کو پتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ سے ان کی مرتبت آگے تھی، لیکن ام سلمہ فرماتے ہیں، یعنی عمر بن ابی سلمہ ربی بن نبی سے یہ روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت ہے اہل بیت کے حوالے سے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا، پھر یہ ان پر جو ہے نا یہ چادر اوڑھ لی گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، ان کو بھی چادر کے نیچے لایا گیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما اور ان کو پاک و پاکیزہ کر دے۔ ام سلمہ نے کہا کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں یا رسول اللہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کا ایک الگ مقام ہے، میری طرف سے آپ کے لیے میرے نزدیک خیر ضرور ہے، لیکن اس کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو یہ حدیث در حقیقت کتاب المناقب اہل بیت النبی جامع ترمذی کے اندر فضائل اہل بیت النبی حدیث نمبر 3787 میں یہ حدیث پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان احادیث سے آپ تمام کو اور قرآن کی اس آیت سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے گھر تھے اور ان بیوت میں سے صرف ایک بیت کو لیا گیا، اور اس بیت کے اندر جو رہنے والے تھے وہ در حقیقت حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور مولا مرتضیٰ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لہذا صرف اسی گھر کے افراد کو، جن کو پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے، جن کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کیا گیا ہے۔ باقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ازواج تھیں، ان کی اپنی مرتبت ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کے لیے یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، بھلائی ہے، لیکن ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا گیا اور ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور نہیں کیا گیا، جس طرح حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو جس طرح سے ہر قسم کی ناپاکی سے دور کیا گیا تھا، یہ مرتبت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس میں مزید کسی کو کوئی سوال ہو، کسی کو شک ہو یا مزید کچھ ڈسکشن کرنی ہو تو انشاءاللہ العزیز ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ سے عرض کی، یہ صرف حضرت ام سلمہ کے گھر میں الگ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ آیت ان آیات کے جو ہے نا ساتھ یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ بہت شکر گزاری اب تمام کو، یا علی مدد۔